نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں نے ایک پیالے کے اندر کچھ تھوڑا سا کھانا بنا کر تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور خادم لے کے پہنچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر فرمائی، لے کے پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی کہ میری باری ہے تو میں کھلاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اندر بھی اس نے کیوں بھیجا؟ تو خادم کا جو پیالہ تھا اس کو دھکا دیا، وہ بیچارہ اچانک جو دھکا لگا تو پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور کھانا سب بکھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پکڑ لیا، ہائے عائشہ نے کیا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی میاں بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ معاملے کو سنبھال لیں ذرا۔ ایک جگہ جو ہے پڑوسی کے یہاں شادی تھی، اور بڑا کھانے پکانے کا نظام ہمارے یہاں تو محلے میں ہوتا ہے نا، دیگیں لگی ہوئی تھی اور دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور پانی بھی ادھر سے ادھر بہ رہا تھا۔ تو پڑوسی نکلا کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم اپنی شادیاں کرتے ہو، ہمارے محلے میں تم نے کیچڑ کر دیا، اب ہم یہاں سے باہر جائیں گے کیسے؟ مہمان کیسے آئیں گے جائیں گے؟ تم نے کیا کیا ہے یہاں؟ بہت غصے میں ادھر ادھر کا بول رہا تھا۔ تو پھر گھر والی سمجھدار تھی، نکلی اور کان میں کہا کہ آپ نے آکھی فیملی نے دعوت سے تمہیں بات کری کیا پوری فیملی کو دعوت ہے؟ تم کیا بول رہے ہو کھڑے ہو کر یہ بیچارے پڑوسی کے لیے؟ کہا تیرے کو پہلے سے بتانا چاہیے نا، مجھے کہتی نہیں ہے کوئی بات تو اب میرے کو بات بتانی پڑے گی۔ یہ کہا کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی محلے کا پانی ہے، آخر محلے میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو اس موقع پر بہت سنبھالا ہے۔ خادم دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ایک اور پیالہ لاؤ، تم نے پیالہ توڑا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا یہ پیالہ۔ اور وہ پیالہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے کے اندر وہ کھانا بھرا، اور وہ پیالہ جو ہے وہ اس کو واپس خادم کو دے دیا، اور جاتے جاتے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خادم کو ایک جملہ کہا کہ یہ تو ذرا تمہاری ماں کو اچھا نہیں معلوم ہوا کہ ان کی باری کے اندر کوئی دوسرا جو ہے مجھے کھانا کھلائے، وہ میری خدمت گویا کہ کرنا چاہتی تھی اور اس کے اندر ایک درجہ کمی ہوئی، تو یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے، تم برا مت ماننا۔ وہ خادم تو بیچارہ خاموش، اس کی تو مجال کیا کہ وہ بول سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نقصان ہو گیا سامنے والے کا، پیالہ تم نے توڑ دیا، تو پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا کے پھر واپس پورا مکمل پیالہ، سالم پیالہ، اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے آپ نے الگ جمع کیے اور نیا اور سالم پیالہ ان کو دیا۔ خیال رکھنا چاہیے نا پڑوسیوں کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی، مجھے ان کا خیال رکھنے کے لیے اتنی مرتبہ فرمایا کہ مجھے تو یہ خیال ہوا کہ اب شاید میراث میں اسے حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ اب موجودہ زمانے کا اسٹیٹس اور یہاں کا جو نظام ہے ہائی سوسائٹی کا، چونکہ وہاں ہائی زیادہ ہے، تو ہائی سوسائٹی کا نظام یہ ہے، ہم تو کسی کی یعنی ہم کو فکر نہیں ہے، پڑوس میں کیا ہم کو نہیں فکر پڑوس والے کیا کرتے ہیں، ہم کو ان سے کیا لینا دینا ہے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پڑوس میں کون ہے۔ افریقہ میں واقعہ ہوا کہ باپ تیسرے ڈور پر رہتا تھا، 3 دن کے بعد اتفاق سے بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باپ اندر اکیلا مرا ہوا تھا، اور بیٹے نے 3 دن ہوئے خبر تک نہیں لی تھی۔ یہ تو اسلام سکھاتا ہے مروت، اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ بہترین تعلیم جو ہے، اور نیبرز کے ساتھ اور نیکسٹ ڈور والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ بہترین کھانے کھا رہے ہوں اور پڑوسی تمہارا بھوکا ہو، یہ کیا ایمان اور یہ کیا مسلمان ہے۔
اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ وہ تو بھجوا دیا، اور بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ بیچارہ یہ آدمی یہ سمجھا ہے کہ ہم نے پانی کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. وزیروں سے کہا کہ اب چلو ان کو لے جاؤ اور ہمارے بہترین جو فاؤنٹنس ہیں اور باغات ہیں اور گارڈن ہیں ان کی سیر کراؤ. سیر کرائی. اب بیچارہ بڑا شرمندہ، اس لیے کہ صاف اور شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہے، چاروں طرف کھڑ کھڑ بہتا ہوا پانی، اور جب اس نے چکھا تو نہایت شیرین اور میٹھا اور خوشبوئیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. دیکھ کر بیچارہ شرمندہ سے شرمندہ تر ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ہائے، میں نے تو بادشاہ کی خدمت میں جو ہے ہدیہ نہیں پیش کیا ہے، اس کی شاہی جو حیثیت ہے اس کی توہین کر ڈالی ہے، میں نے توہین کر ڈالی ہے. اب بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو قدموں پہ سر رکھ کے بہت رویا کہ حضرت میری گستاخی کو معاف کر دیجئے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے کبھی ایسا پانی ہی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے آپ کے یہاں کے جب پانیوں کو دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوئی اور میں سمجھا کہ میں نے آپ کے شان کی بڑی توہین کر ڈالی، ایسا گندا پانی لا کر میں نے پیش کیا ہے. میں نے اصل میں پانی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ صاف ستھرا پانی کس کو کہتے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو اعمال ہم سے چاہ رہے ہیں، ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ گدلا پانی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے. بس یہ تو ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں رعایت ہر چیز کی کرنی چاہیے. استحباب یہ بھی بیکار نہیں ہے. بھئی آدمی مکان بناتا ہے، مکان بناتا ہے تو پہلے برکس لگاتا ہے، فاؤنڈیشن کے بعد دیوار بنائے گا، اور دیوار بنائے گا تو برکس استعمال کرے گا. برکس کے ساتھ جو ہے دیوار تو تیار ہو گئی، لیکن اس پر وہ اکتفا نہیں کرتا کہ یہ برکس میرے لیے سفیشینٹ ہے، ایسا نہیں سوچتا. وہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر اور جو ہے پلاسٹر بھی لگاتا ہے. تو برکس کے اوپر پلاسٹر لگایا تو اس نے دیوار کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا، بہت مضبوط ہو گئی دیوار. آدمی اس پر بھی اکتفا نہیں کرتا، اس کے بعد اس کے اوپر رنگ روغن کرتا ہے، کلر لگاتا ہے. کلر کیوں لگاتا ہے؟ بھئی اس کی مضبوطی تو تھی ہی، اب اس کی خوبصورتی کے اندر بھی اضافہ ہو جائے. اس لیے مشائخ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ یہ برکس جو ہے نا، اس کی مثال تو ایسے سمجھو جیسے کہ فرائض. اس سے تو دیوار فرائض کی آپ نے قائم کی. اب یہ فرائض کے اندر پختگی پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کے اندر اب سنتوں کا پلاسٹر لگانا پڑے گا. تو یہ دیوار جو فرائض والی ہے اس کے اندر پاور اور سٹرینگتھ پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر جو مستحبات اور آداب ہے اس کا رنگ روغن کرنے سے اس کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے. تو بھائی فرائض تو اہم ہے ہی، لیکن سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا، اور فرض نمازوں کا حساب اگر پورا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو سنتوں سے کمی کو پورا کر دو. اور اگر سنتوں کے ذریعے سے کمی پوری نہیں ہوتی تو یوں فرمائیں گے دیکھو نوافل کتنی ہیں اس کے پاس، نوافل کے ذریعے سے پورا کر دو. تو نوافل بیکار نہیں ہے، بہت کام کی چیز ہے. آدمی اللہ کے نزدیک تر سب سے زیادہ تو ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اگر تقرب اللہ کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو نوافل کی کثرت چاہیے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے چاہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی رفاقت و معیت جنت میں نصیب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی بکثرت السجود، کثرت سجدوں کے ذریعے سے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو. مدد کرنا میری کثرت سجدوں کے ذریعے. کثرت سجدوں سے مراد شارحین حدیث فرماتے ہیں کثرت نوافل ہے.
بہرحال ہم اپنی رسوم کے اندر ذرا بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ کے احکام کے اندر چلنے کے اندر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں چلو اس کے بغیر چلا لو، چلو اس کے بغیر بھی چلا لو، چلو اس کے بغیر بھی چلا لو؟ ہم نہیں چلانا چاہتے۔